پچھلے دنوں فرانس کی قومی اسمبلی میں کرونا وائرس کے طلبہ اور نوجوانوں پر اثرات زیر بحث آئے تھے۔ اسپیکر نے اس موقع پر طلبہ کا موقف جاننے کے لیے وفاقی طلبہ یونین UNEF کو سماعت کے لیے طلب کیا۔ چنانچہ UNEF کی ترجمان مریم پوترو طلبہ کا نقطہ نظر پیش کرنے ایوان میں آئیں۔ ابھی جواں سال مریم نے اپنی نشست سنبھالی ہی تھی کہ سرکاری بینچوں سے صدر مینوئل میکرون کی دست راست محترمہ این کرسٹین لانگ اپنی نشست پر کھڑی ہو گئیں اور مریم کے سکارف کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں اس مقدس ایوان اور جمہوریت کے دھڑکتے دل میں غلامی کی اس علامت کو قبول نہیں کر سکتی۔ میں کارروائی کا بائیکاٹ کرتی ہوں اور اس کے ساتھ ہی حکمران جماعت کے اکثر ارکان ایوان سے باہر چلے گئے۔ بعد میں ٹویٹر پر فاضل رکن پارلیمان نے فرمایا، میں قومی اسمبلی میں باحجاب فرد کی موجودگی برداشت نہیں کر سکتی کہ حجاب اطاعت و غلامی کی علامت ہے۔ اس واقعے کو مڈل ایسٹ آئی نے شائع کیا ہے اور اس پر فاروق بیگ صاحب نے اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ ہے رواداری اور برداشت کے بھاشن دینے والوں کا اپنا رویہ۔ ہمیں اخلاقیات اور عدم برداشت سکھانے والوں کی اپنی عدم برداشت چیک کریں۔ FATF پر پاکستان کے خلاف سب سے سخت موقف فرانس کا ہے، جسے شکایت ہے کہ پاکستان کے مدارس انتہا پسندی کی آماجگاہ ہیں اور ان کے خاتمے یا سخت کنٹرول کے بغیر پاکستانی معاشرے میں رواداری اور برداشت کا فروغ ناممکن ہے۔ فرانسیسی حکومت کو شک ہے کہ دہشت گرد مساجد و مدارس کے لیے رقومات فراہم کرتے ہیں۔ اسی بنا پر پیرس مؤثر قانون سازی کے لیے پاکستان پر دباؤ ڈال رہا ہے۔ یورپ کے سفارتی حلقوں کا خیال ہے کہ حال ہی میں منظور کیے جانے والے FATF بل میں وقف املاک کے عنوان سے جو پیراگراف شامل کیا گیا ہے، اس کا مسودہ فرانس کی وزارت داخلہ نے تیار کیا تھا، جسے پاکستان کی پارلیمان نے منوعند منظور کر لیا۔ وقف املاک کے حوالے سے قانون سازی کا مقصد نئی مساجد کی تعمیر کو ناممکن حد تک مشکل بنانا ہے اور مدارس کے نصاب سے عدم برداشت کی حوصلہ افزائی کرنے والے مواد کا خاتمہ ہے۔ رواداری اور برداشت کا فروغ صحت مند معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے۔ شاید اسی لیے عمران خان نے فرانسیسی مسودے کو اپنے بل کا حصہ بنا لیا اور دنیا مافیہ سے انجان کئی نادان کہتے ہیں، موجودہ حکومت نے بل پاس کر کے بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ کیا تم میں یہ جرأت ہے کہ تم یورپ کے کسی ملک کو حکم دو کہ ایسے نہیں ایسے کرو؟ وہ تمہارا منہ توڑ دیں گے اور میرے جیسے سر پھرے یہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ سر اٹھا کر جینا سیکھو۔ اپنے ملک کے اندر تمام تر وسائل موجود ہیں، خود ہمت کرو بجائے قوم کو مزید غلامی اور قرضے کی دلدل میں ڈالنے کے۔ اقبال ہی کو یاد کر لیا کرو جس نے یہ سبق دیا تھا کہ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے، کسے نہیں ہے تمنا سروری لیکن خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔